بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الگ جو ہے ہنگامہ دین اسلام میں کھڑا کر دیا ہے، اور جب کہ مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ نے ہمیں پرکھنے کے لیے پیدا کیا کہ کون نیک اعمال کرتا ہے، اللہ ہماری آزمائش کر ہے۔ یہ سورہ ملک کی دوسری آیت کا ترجمہ ہے۔ ابھی رپلائی میں جو دے رہا ہوں یہ قرآن پاک سے ہے، سورہ نور 24 نمبر چیپٹر ہے، اور اس کی آیت ہے 14 سے لے کے 20 تک۔ ترجمہ آپ لوگ یہ چیک کر لیں۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں، تو ضرور تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا تھا، جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، اور کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے پیغام اللہ کا الحمدللہ آپ لوگوں تک جو میں نے ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اور آگے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 179۔ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اسی لیے آیت نمبر 107 سورہ بقرہ سے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی کہ ساری بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ملک کی دوسری آیت، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ تو آخر میں ایک دعا آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب فیصلے کا انتظار نہیں بیٹھ جانا، آپ سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ زمر کی 7ویں آیت ہے کہ کوئی بھی جان کسی بھی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن۔ تو جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، مہربانی کر کے انہیں قبروں میں آرام کرنے دیں، اور اپنا جو ہے وہ نام اعمال کسی کی بھی حرمتی کر کے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ سے ایسا کوئی سین ہوا ہے زندگی میں تو اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، آپ توبہ استغفار کریں، اور جو ہے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اور کسی بھی فتنے کا ایسا نہ بنے۔ کوئی بھی عالم مولوی بات کرتا ہے فوراً اس سے آگے نہ پہنچا دیا کریں، جہاں پہ کوئی اختلافی مسائل ہیں ان پہ پردہ ڈالنے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے کسی اسلامک گروپ میں شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنی کمنٹ میں جو رائے دینا چاہتے ہیں آپ دیں۔ اللہ حافظ۔